بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں کہ ہر طرف تنگی اور فقر اور فاقہ کے حالات ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے لوگوں سے قرض اٹھانے پر۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں، اور جس کے پاس تھوڑی قلت ہے تو وہ اس پر صبر کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ جل جلالہ کے کم دیے پر راضی ہو جاتا ہے، کہ جس کو اللہ نے کم دیا ہے وہ اس پر راضی اور خوش رہتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں وسعت عطا فرماتے ہیں رزق میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تنگی کر دیتے ہیں۔ تو دنیا ہے، دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، امیر بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، غریب بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، بیمار بھی اللہ کی آزمائش میں ہے، صحت مند بھی اللہ کی آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف بندوں کو مختلف حالات میں آزمانا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ کیسے اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں بہت سارے لوگ قرض پکڑ لیتے ہیں، یا بعض لوگ تو ضرورت کی وجہ سے قرض پکڑتے ہیں، بعض خواہشات کی وجہ سے بھی قرض پکڑ لیتے ہیں، رسومات کی وجہ سے بھی قرض پکڑ لیتے ہیں۔ شادی بیاہ میں کہ جی ہمارا نام ہو کہ ہم نے بیٹی کو بڑا جہیز دیا ہے، بیٹے کے لیے اتنا تیار کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو اس نام و نمود کے لیے جو ہے وہ بھاری بھرکم رقم جو ہے وہ قرض پر اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس کو اتارنے میں لگ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض سے انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قرض نہ لے، لیکن کیونکہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو ضرورت کے درجے میں قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں قرض اتاروں گا، کیونکہ آتا ہے روایات میں جس کے قرض اتارنے کی نیت ہو تو اللہ جل جلالہ اس کے قرض اتارنے کے اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کی قرض اتارنے کی نیت ہی نہ ہو تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ جس کی قرض اتارنے کی نیت ہے اور وہ دنیا میں قرض نہیں اتار سکا تو پھر آخرت میں اللہ جل جلالہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا۔ تو نیت اس کی یہی تھی قرض اتارنے کی، اور اس کو موقع نہیں مل سکا، تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اب قرض ایک آدمی مقروض ہو گیا ہے تو وہ کیا کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کے اتارنے میں آسانی پر فرما دے۔ تو وہ آج آپ کو میں کچھ کلمات بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کلمات کے پڑھنے کا معمول بنا لیں اور ان کلمات کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے، ایک قسم کی یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ ہر چیز ہم نے اللہ پاک سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحت اللہ پاک سے مانگنی ہے، اور آسانیاں اللہ پاک سے مانگنی ہے، عافیت اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے کہ یا اللہ تو قرضہ تو نہیں اتار رہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز کیا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے، کیونکہ مختلف کلمات سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو کلمات سکھائے، پھر ان کلمات کے ذریعے جب انہوں نے مانگا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، ربنا ظلمنا۔ تو یہ کلمات کا ایک اثر ہوتا ہے، مختلف کلمات۔ تو قرض اتارنے کے لیے بہترین سریع التاثیر جو کلمات جو نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے اور صحابی کو، اور انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قرضہ بھی اتار دیا، وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی، اے اللہ تو کافی ہو جا، بحلالک، اپنے حلال کے ذریعے، یعنی تو مجھے اتنا حلال عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو جائے، عن حرامک، کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما کہ مجھے حرام کی طرف میری نگاہ ہی نہ اٹھے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور مجھے اپنے فضل اور کرم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے غیر سے جو ہے وہ غنی کر دے، مجھے اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ تو یہ دعا اسی استحضار سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے قرضوں کو اتار دیں گے۔